بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. خبر واحد یہ حجت ہے اور موجب للعمل ہے. اس کا موجب للعمل ہونا کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے اور بالسنت سنت سے بھی ثابت ہے. سنت کی مثال شارح نے دی ہے، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کی خبر کو قبول کیا صدقے کے بارے میں، کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے گوشت کے بارے میں پوچھا کہ آپ گھر کے عام سالنوں سے اکرام کر رہی ہو، حالانکہ ہانڈی میں دیکھ رہا ہوں کہ گوشت پک رہا ہے، تو اس سے اکرام نہیں کرو گے؟ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو صدقے کا گوشت ہے اور آپ صدقہ کھاتے نہیں. تو پھر آپ نے فرمایا لک صدقۃ ولنا ہدیۃ، صدقہ تھا جب آپ کے لیے تھا، اور جب آپ ہمیں کھلاؤ گے تو پھر یہ ہدیہ ہوگا. تو آپ نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کی اس خبر کو صدقے کے بارے میں قبول کر لیا. معلوم ہوا خبر واحد حجت ہے. اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پلیٹ میں کھجور پیش کیے، تازہ کھجور، اور یہ فرمایا کہ یہ ہدیہ ہے. آپ نے اس کھجور کو لے کر خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا. حالانکہ اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ کی آزمائش کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ جو پیغمبر ہے، آخری پیغمبر ہے، وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ لیتے ہیں، کھاتے ہیں، صدقہ نہیں کھاتے. تو انہوں نے ایک مرتبہ کھجور پیش کی اور یہ کہا کہ یہ ہدیہ ہے. تو انہوں نے لے کر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لے کر کھایا، خود کھایا، صحابہ کو بھی کھلایا. پھر دوسری مرتبہ لا کر کھجوریں لا کر پھر یہ کہا کہ یہ صدقہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں کھایا، اصحاب کو کھلایا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ ایک آدمی ہے، اس کی روایت کو آپ نے قبول کیا کھجور کے صدقے کے بارے میں اور ہدیے کے بارے میں. معلوم ہوا خبر واحد موجب للعمل ہے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما کو یمن قضاء کے ساتھ یمن بھیجا، قاضی بنا کر بھیجا. تو جب ظاہر بات ہے، جب یہ یمن جا کے لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات بتاتے اور سناتے، تو یہ ایک ہے، دو ہے، خبر واحد ہے. لوگوں پر ان کی خبر کو قبول کرنا واجب ہے. اگر خبر واحد موجب للعمل نہ ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو کو نہ بیچتے، پھر جماعت بیچتے. معلوم ہوا خبر واحد موجب للعمل ہے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو قیصر روم کی طرف بھیجا، قیصر روم کے پاس بھیجا اور ان کو دعوت نامہ دیا، ان کو اسلام کی طرف دعوت دی. تو حضرت دحیہ کلبی صحابی ایک ہے اور ان کے ذریعے سے قیصری روم کو دعوت دی اسلام کی. تو اگر خبر واحد موجب للعمل نہ ہوتا تو آپ ایک بندے کو نہ بھیجتے بلکہ جماعت کو بھیجتے. معلوم ہو خبر واحد موجب للعمل ہے. البتہ یہاں اس پر اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ یہ جتنی بھی آپ نے روایتیں بیان کی خبر واحد کے موجب للعمل ہونے کی، اس سے آپ ثابت کر رہے ہو کہ خبر واحد موجب للعمل ہے. لیکن جو احادیث خبر واحد آپ بیان کر رہے ہو یہ بھی تو خبر واحد ہے. یہ بھی کیا ہے؟ خبر واحد کے موجب للعمل ہونے کو، اس دعوے کو آپ جس دلیل دے کر
سمجھا رہے ہیں، جو دلیل دے رہے، وہ دلیل بھی تو خبر واحد ہے، تو اس سے تو آپ خبر واحد کو خبر واحد سے ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ خود خبر واحد کا موجب للعمل ہونا محل نظر ہے، تو دلیل پر خبر واحد کے موجب للعمل خبر واحد سے نہیں دینے چاہیے، اس سے اوپر کی سطح کی دلیل دینی چاہیے، خبر مشہور ہو، خبر متواتر ہو۔ تو شارح کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خبر واحد کو خبر واحد سے ثابت کرنا لازم نہیں آتا، اس لیے کہ یہ جو روایتیں ہیں یہ اگرچہ اخبار احاد ہے، یہ خبر واحد ہے، لیکن امت نے اس کو قبولیت کے ساتھ حاصل کر لیا، وصول کر لیا ان اخبار احاد کو، لہذا یہ خبر واحد نہ رہے، اب یہ خبر مشہور بن گئے، امت کے قبول کرنے کی وجہ سے یہ اخبار احاد نہ رہے بلکہ اخبار مشہورہ ہو گئے، لہذا اخبار مشہورہ سے اخبار احاد کے حجیت کو ثابت کیا جا رہا ہے، نہ کہ اخبار احاد سے اخبار احاد کو، اس لیے اعتراض لازم نہیں آتا۔ شارح کہتے ہیں کہ نور الانوار کے بعض نسخوں میں اجماع اور معقول بھی ہے، کہ اجماع بھی دلیل ہے، اجماع سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خبر واحد حجت ہے، اور اس کی مثال دے رہے جیسے کہ حضرات صحابہ نے آپس میں مسائل میں خبر واحد سے استدلال کیا، اور خبر واحد سے استدلال کرنے پر صحابہ کا اجماع ہے، اور صحابہ کا یہ اجماع ہمیں تواتر سے پہنچا، ہم تک تواتر سے پہنچا ہے کہ صحابہ خبر واحد کے حجیت پر ان کے رائے متفق ہو گئی تھی اور انہوں نے اجماع کیا۔ اسی طرح جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو ابھی آپ دفن نہیں ہوئے تھے، خلافت کا مسئلہ اہم تھا، اس لیے صحابہ جمع ہوئے خلافت کے مسئلے میں، تو دو ہی جماعتیں تھیں، حضرات انصار اور حضرات مہاجرین۔ حضرات انصار میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ مہاجرین کے امیر تھے، اور یہ انصار کے امیر تھے، انصار حضرات میں سے، جبکہ مہاجرین میں سے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما یہ حضرات تھے۔ عرب کا دستور تھا جب کسی کو امیر منتخب کرتے اور مختلف قبائل ہوتی تو ان میں سے ہر قبیلے کا سردار یہ کہتا منا امیر و منکم امیر، ہم میں سے ایک بندہ امیر ہوگا اور ایک بندہ تم میں سے امیر ہوگا۔ اس پر گفتگو چل پڑی کہ کس کو امیر بنایا جائے اور خلیفہ بنایا جائے، بات لمبی ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی۔ دوران گفتگو ان حضرات نے کہا کہ نحن الامراء وانتم الوزراء، ہم امیر ہوں گے اور آپ لوگ وزیر ہوں گے۔ اس میں بہت باتیں ہو گئی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے سعد، ایک مرتبہ آپ کو یاد ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قریش ہی اس خلافت کے لائق ہے اور حقدار ہیں۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا تو اس وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت یاد آ گئی اور انہوں نے کہا صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر سب نے بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو روایت نقل کی ہے وہ خبر واحد تھی، الائمۃ من قریش، ائمہ یہ جو ہوں گے یہ قریش میں سے ہوں گے، یا قریش ولاۃ هذه الامر، قریش اس خلافت کے مسئلے کے نگران ہوں گے، منتظم ذمہ دار ہوں گے۔ تو یہ خبر واحد ہے، اور اس خبر واحد پر تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا، سب نے اجماع کر لیا۔ معلوم ہو خبر واحد یہ موجب للعمل ہے، اس پر اجماع ہے۔ اسی طرح شارح کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کا اس پر بھی اجماع ہے کہ خبر پانی کے طہارت یا نجاست کے بارے میں اگر کوئی ایک بندہ خبر دے دے تو اس کی خبر پر عمل کرنا، قبول کرنا ضروری ہے۔ پانی کے طہارت اور نجاست کے بارے میں ایک کی خبر کے قبول کرنے پر بھی
صحابہ کا اجماع ہے، بشرط یہ کہ عادل ہو۔ محشی کہتے ہیں بشرط یہ کہ عادل ہو، اگر فاسق ہوگا تو پھر خبر واحد حجت نہیں ہے اس میں، جب تک کہ تحکیم رائے اس کے ساتھ نہ ہو، تحری نہ ہو، اس کے بغیر فاسق کی خبر قبول نہیں۔ یہ ہے اجماع جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ خبر واحد موجب للعمل ہے۔ معقول اور قیاس یہ ہے خبر واحد کی حجیت کی کہ اگر ہر مسئلے میں اگر حدیث متواتر اور حدیث مشہور کو تلاش کرنا پڑے تو ہر مسئلے میں خبر متواتر نہیں ملتی، اس لیے کہ اس کو تو وجود ہی میں اختلاف ہے کہ خبر متواتر ہے بھی یا نہیں، لہذا ہر مسئلے میں خبر متواتر اور مشہور پر نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ مسائل بکثرت ہے اور نصوص کم ہے، اس لیے اگر ہر مسئلے میں خبر متواتر یا مشہور حجت ہو اور خبر واحد حجت نہ ہو تو پھر احکامات معطل ہو جائیں گے، اس لیے خبر واحد حجت ہے اور یہ بھی قبول ہے، اس لیے کہ ہر مسئلے میں خبر متواتر اور مشہور نہیں ملتی، نہیں پائی جاتی، اس لیے خبر واحد کو رد نہیں کیا جا سکتا اور خبر واحد بھی قبول ہوگی، موجب للعمل ہوگی۔ مصنف کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے کہا، جو داؤد ظاہری ہے اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہے، اسی طرح بعض محدثین ہے، یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو خبر واحد ہے یہ عمل کو واجب کرتا ہے لیکن علم یقینی کو واجب نہیں کرتا جمہور کے نزدیک۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، جب علم کو واجب نہیں کرتا تو پھر عمل کو بھی واجب نہیں کرے گا، لہذا کیونکہ بغیر علم کے کوئی بھی خبر واحد موجب للعمل نہیں ہو سکتی، علم یقینی کو واجب کرے گی تو یہ پھر عمل کو بھی واجب کرے گی، وگرنہ موجب للعمل نہ ہوگی۔ یہ لوگ استدلال کرتے ہیں اس آیت سے، نص سے، اور وہ آیت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تم پیچھے نہ کرو، پیچھے نہ لگو اس چیز کے کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو، تم اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہ ہو، اس کے پیچھے نہ چلو۔ معلوم ہوا کہ عمل کرنے کے لیے، پیچھے چلنے کے لیے، اتباع کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، تو اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں کہ خبر واحد پھر جیسے موجب للعمل ہے تو موجب للعلم بھی ہوگا، علم یقینی کا فائدہ دے گا، اگر علم یقینی کا فائدہ نہیں تو پھر عمل بھی واجب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس آیت میں یہ فرمایا کہ اتباع بغیر علم کے اتباع نہ کرو، اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں معلوم ہوا یہ عمل کے لیے علم لازم ہے، عمل کے لیے اور عمل ملزوم ہے، جب یہاں علم کی اس خبر واحد کے موجب للعلم ہونے کی نفی کر دی تو پھر عمل کی بھی نفی ہوگی، یہ موجب للعمل بھی نہیں ہوگا، اس لیے عمل کو بھی واجب نہیں کرے گا اگر علم کو واجب نہیں کرتا، اور اگر علم کو عمل کو واجب کرتا ہے تو پھر علم کو بھی واجب کرے گا۔ محشی کہتے ہیں کہ ان کی دو جماعتیں بن گئی، دو فرقے بن گئے ان کے، ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ بغیر علم کے عمل نہیں، اگر علم واجب نہیں تو عمل بھی واجب نہیں، اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ کیونکہ جب آپ کہتے ہو کہ عمل کو واجب کرتا ہے علم نہیں ہے تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ پھر عمل کو بھی واجب نہیں کرتا، اس لیے کہ علم کی نفی ہو گئی تو عمل کی بھی نفی ہوگی، اس لیے عمل بھی واجب نہیں ہوگا، اور دوسری جماعت کہتی ہیں کہ خبر واحد یہ علم کو بھی واجب کرے گی، ثابت کرے گی، جیسے کہ عمل کو واجب کرتی ہے تو علم کو بھی واجب کرے گی۔ البتہ ان پر اعتراض ہوا کہ خبر واحد یہ اگر موجب للعمل تو ہے لیکن موجب للعلم نہیں ہے جمہور کے نزدیک، لیکن ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ موجب للعلم بھی ہے تو ان پر سوال ہوا کہ بینہ بھی تو موجب للعمل ہے، بینہ، لیکن موجب للعلم نہیں ہے۔ کسی بھی مسئلے میں دو گواہ پیش کرو، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تو جو بینہ ہوتا ہے وہ بھی تو دو ہی گواہ ہوتے ہیں، وہ بھی تو خبر واحد کے زمرے میں آتے ہیں،
وہ تو حد شہرت تک نہیں جاتی راوی گواہی دینے والے. لہذا بینہ موجب للعمل ہے لیکن موجب للعلم نہیں ہے، ظنی ہے، قطعی نہیں ہے. تو علم نہ ہونے کے باوجود موجب للعمل ہے، تو وہاں بینہ کو تو موجب للعمل مانتے ہو، موجب للعلم نہیں مانتے کہ یہ علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتی، پھر بھی موجب للعمل مانتے ہو، تو خبر واحد میں بھی مانو. تو یہ حضرات جواب دیتے ہیں کہ بینہ کا موجب للعمل ہونا، موجب للعلم نہ ہونے کے باوجود موجب للعمل ہونا، یہ خلاف قیاس نص سے ثابت ہے. یہ خلاف قیاس ہے، اور خلاف قیاس اپنے حد تک رہتی ہے، دوسروں کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. پھر ان پر سوال ہوا کہ قیاس بھی تو ظنی ہوتی ہے، قطعی نہیں، لہذا قیاس بھی موجب للعمل ہے، قیاس پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن یقینی کا فائدہ نہیں دیتی، علم یقینی کا، ظنی ہے. تو پھر قیاس بھی موجب للعمل نہیں ہونا چاہیے ان کے نزدیک، آپ لوگوں کے نزدیک، اس لیے کہ موجب للعلم یقینی نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ لوگ دیتے ہیں کہ قیاس یہ ضرورتاً ثابت ہے، اس لیے کہ مسائل اتنے زیادہ ہے، حوادثات اتنے زیادہ ہے کہ وہ بہت ہے، اور نصوص محدود ہے، چند نصوص ہے، نصوص کم ہے، مسائل زیادہ ہے، اس لیے قیاس ضرورتاً ثابت ہے. والضرورت تتقدر بقدر ضرورہ، اس لیے قیاس موجب ظنی ہونے کے باوجود موجب للعمل ہونا ضرورتاً ثابت ہے، جبکہ خبر واحد کا موجب للظنی ہونا نہیں ہے، زی ظنی نہیں، بلکہ یہ اگر موجب للعمل ہے تو پھر علم یقینی کو بھی واجب کرے گی، اور اگر علم یقینی کو لازم نہیں کرتی، ثابت نہیں کرتی، تو پھر موجب للعمل بھی نہیں ہوگی. اس طرح انہوں نے اس آیت سے بھی استدلال کیا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اس روایت کا جواب شارح نے اس کے روایت کا جواب دیا، ان کے دو جواب دیے شارح نے، اور دو جواب ذکر کیے محشی نے. شارح نے پہلا جواب یہ دیا کہ یہ جو آیت ہے، یہ آیت یہ روایت کے قبول کرنے پر نہیں ہے، خبر واحد کے موجب کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ تو جھوٹی گواہی کے بارے میں ہے کہ جب تک تمہیں علم نہ ہو کسی چیز کے بارے میں تو گواہی نہ دو. گواہی تب دو جب کسی مسئلے کا آپ کو علم ہو، پھر گواہی دو. تو یہ تو شہادت الزور کے بارے میں ہے، جھوٹی گواہی کے بارے میں آیا ہے، نہ کہ روایت کے بارے میں، خبر واحد کے بارے میں. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس میں اس پیروی سے منع کیا گیا ہے کہ جس میں کسی چیز کے تمہیں بالکل علم نہ ہو، سر سے علم نہ ہو، مکمل طور پر تمہیں علم نہ ہو، پھر پیچھے نہ لگو. اگر کچھ نہ کچھ علم ہو تو اس سے منع نہیں ہے، اس سے منع نہیں ہے، بلکہ اگر کسی بھی طریقے سے تمہیں علم نہ ہو تو پھر اس کی کسی چیز کی اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو. اور یہ دوسرا جواب، اس کا یہ جواب یہ مبنی ہے، استدلال کر رہے ہیں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. علم نکرہ ہے اور لیسا کی اسم ہے، کلام نفی میں، سیاق نفی میں نکرہ واقع ہو گیا، اور نکرہ کے سیاق میں جب نفی کے سیاق میں جب نکرہ واقع ہو تو وہ نکرہ عام ہوتی ہے، اس لیے یہاں مکمل علم کی نفی ہے. اگر تمہیں کسی چیز کی بالکل علم نہ ہو تب پیروی نہ کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کچھ علم ہے تو پھر بھی پیروی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خبر واحد وہ تو علم کا فائدہ تو دیتی ہے لیکن قطعی فائدہ نہیں دیتی، ظنیت کا فائدہ تو دیتی ہے. اور یہاں آیت میں جس چیز کی نفی ہے وہ مکمل نفی ہے کہ بالکل تمہیں کسی شے کا علم نہ ہو، اس لیے اس آیت سے استدلال درست نہیں. یہ دو جواب دیے ہیں شارح نے. تیسرا جواب محشی نے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ اس آیت سے استدلال کرنا درست نہیں. وجہ یہ کہ یہ آیت عقائد ایمانیہ سے تعلق رکھتی ہے کہ عقائد میں جب تمہیں کسی شے کا علم نہ ہو تو اس کو عقیدہ نہ بناؤ، اس لیے کہ عقیدہ ظنیات سے ثابت نہیں ہوتی، قطعیات سے ثابت ہوتی ہے. اس لیے وہاں ظنیات کی پیروی نہ کرو، اتباع نہ کرو. اس لیے ظنیات کی کا اعتقاد رکھنا یہ حرام ہے، قطعی چیز کا عقیدہ ہوتی ہے، نہ کہ ظنیات.
اس لیے اس آیت کا تعلق عقائد ایمانیہ سے ہے، اور عقائد ایمانیہ میں بالاتفاق ظنیات کی پیروی کرنا ناجائز ہے، دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ چوتھا جواب یہ دیا ہے کہ یہ آیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، اس میں خطاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بغیر علم کے پیروی کرنا منع ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہو سکتا ہے، آپ کے علم کے ذرائع ہے، اس لیے یہ خطاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے۔ اگر آپ کو کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو عمل نہ کرو، وحی کا انتظار کر لو۔ آگے آ جائے گا اجتہاد میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پابند تھے، کسی مسئلے میں اگر دلیل نہ پاتے تو آپ پابند تھے کہ آپ عمل نہ کرتے، وحی کا انتظار کرتے۔ ہاں وحی نہ آتی تو پھر آپ کو حکم تک اجتہاد کر لو، اور آپ کا اجتہاد بھی وحی باطنی ہے، وحی کی قسم ہے وحی باطنی۔ تو یہ خطاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے خاص طور پر، نہ کہ یہ امت کو ہے۔ اس لیے اس آیت کو لے کر استدلال کرنا اور یہ کہنا کہ جو خبر علم یقینی کا فائدہ نہ دے وہ موجب للعمل نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ استدلال درست نہیں ہے۔ خبر واحد کے چونکہ نقل کرنے والے راوی ہوتے ہیں اور یہ چونکہ ظنی ہوتی ہے، اس لیے خبر واحد کے راویوں کے بارے میں شارح کہتے ہیں، مصنف بحث کر رہے ہیں کہ خبر واحد کے نقل کرنے والے جو راوی ہیں صحابی، راویوں سے مراد صحابی راوی مراد ہے، وہ جو راوی نقل کرتے ہیں خبر واحد کو، وہ راوی یا معروف ہوگا یا مجہول ہوگا۔ معروف ہوگا، معروف بالفقہ والاجتہاد ہوگا، یا وہ مجہول ہوگا۔ اگر معروف ہے تو پھر معروف کی دو قسمیں ہیں، معروف بالفقہ والاجتہاد ہوگا یا معروف بالعدالت والضبط ہوگا، بالفقہ والاجتہاد نہیں ہے۔ یعنی وہ صحابی راوی یا مجتہد ہوگا، فقیہ ہوگا، یا فقیہ نہیں ہوگا، مجتہد نہیں ہے۔ عادل اور ضابط تو ہوتے ہیں، سارے صحابہ سب عادل ہیں، سب ضابط ہیں، لیکن کچھ صحابہ فقیہ ہیں اور کچھ نہیں ہے، کچھ صحابہ علماء تھے، مفتیان تھے، فقہاء تھے، مجتہدین تھے، اور کچھ صحابہ نہیں تھے۔ لہذا یہ جو نقل کرنے والے راوی ہیں، یہ راوی یا معروف ہوگا یا مجہول۔ اگر معروف ہے تو پھر دو قسمیں ہیں، دو حال ہے، یا معروف بالفقہ والاجتہاد ہوگا یعنی مجتہد ہوگا، یا معروف بالعدالت والضبط ہوگا، مجتہد نہیں ہوگا۔ اور اگر مجہول ہے تو پھر مجہول کی 5 قسمیں ہیں، وہ آگے آ جائے گی انشاءاللہ۔ اگر معروف بالفقہ معروف ہے، راوی معروف ہے، تو معروف یا بالفقہ والاجتہاد ہے یا معروف بالعدالت والضبط ہے۔ معروف بالفقہ والاجتہاد جیسے کہ خلفائے راشدین ہے، جیسے کہ عبادلہ، وہ صحابہ ہے جو عبادلہ ہے، عبادلہ ثلاثہ یا عبادلہ اربعہ، عبداللہ ابن مسعود جن کے نام کے شروع میں عبداللہ آتا ہے اسی سے بنا ہے عبادلہ، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم۔ یہ فقہا کے نزدیک عبادلہ سے یہ 3 حضرات مراد ہے، جبکہ محدثین کے نزدیک عبادلہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے، ان کی جگہ ہے عبداللہ ابن زبیر۔ تو عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس، یہ 3 حضرات عبادلہ ہے محدثین کے ہاں۔ جبکہ محشی کہتے ہیں کہ بعض حضرات محدثین نے کہا کہ عبادلہ 4 ہیں، عبداللہ ابن عمر ابن العاص، یہ بھی فقہا صحابہ میں سے، تو یہ 4 حضرات عبادلہ۔ اسی طرح زید ابن ثابت، ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل، حضرت عائشہ، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ حضرات صحابہ
یہ سب کے سب ایسے راوی ہے کہ جو فقیہ اور مجتہدین تھے. اگر حدیث نقل کرنے والے، خبر واحد کو نقل کرنے والے راوی ایسے صحابی ہوں تو ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایسے راوی کی روایت کے مقابلے میں قیاس آ جائے، ٹکراؤ میں، خبر واحد کا تقاضا جواز کا ہو، قیاس کا تقاضا ہے عدم جواز کا، یا خبر واحد کا تقاضا عدم جواز کا ہو، قیاس کا تقاضا جائز ہونے کا ہو، اگر ٹکراؤ میں قیاس آ جائے تو قیاس کو دیوار پر ماریں گے اور ان حضرات کے خبر واحد پر عمل ہوگا. خبر واحد حجت ہوگی اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا. جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کا اختلاف نقل کیا گیا ہے، ان کی طرف منسوب ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ خبر واحد کو قیاس پر مقدم نہیں کرتے بلکہ قیاس کو مقدم کرتے ہیں. اور دلیل یہ دیتے ہیں قیاس کے مقدم ہونے کی، وہ یہ کہ خبر واحد کا ہم تک پہنچنے میں کئی شبہات ہیں. ہو سکتا ہے راوی بھول گیا ہو سکتا ہے راوی نے سے غلطی ہوئی ہو سکتا ہے کہ راوی نے جھوٹ بولا ہو. لہذا خبر واحد کے ہم تک پہنچنے میں شبہات بہت سارے ہیں، لہذا ان میں شبہات زیادہ ہے. اور قیاس میں ایک شبہہ ہے، مجتہد نے جس وصف کو علت سمجھا اور اسی کی بنیاد پر وہی وصف دوسری جگہ نظر آ گئی، اسی وصف کی وجہ سے اصل کے حکم کو متعدی کر دیا فرع کی طرف اور اس پر قیاس کیا. تو یہاں صرف ایک شبہ ہے کہ مجتہد نے جس وصف کو علت سمجھا ہے ہو سکتا ہے یہ وصف علت نہ ہو. تو یہاں ایک شبہ ہے اور خبر واحد کے ہم تک پہنچنے میں کئی شبہات ہیں. تو امام مالک رحمہ اللہ کی طرف یہ منسوب ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جن میں شبہات کم ہو ان پر عمل کرنا زیادہ اولا ہے، ان پر عمل کرنا اولا ہے بنسبت ان کے کہ جن میں شبہات زیادہ ہوں. اس لیے وہ ان کے بارے میں ان کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ وہ خبر واحد قیاس کو مقدم کرتے ہیں خبر واحد پر. اور یہاں شارح نے اس کی دلیل ذکر کی ہے. دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک روایت نقل کی. روایت یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ من حمل جنازۃ فلیتوضا، جو شخص جنازہ اٹھائے تو وہ وضو کرے. فلیتوضا تو اسے چاہیے کہ وضو کرے. جنازہ کے اٹھانے والے پر وضو کو واجب کر رہے ہیں. یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سنی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قیاس سے اس روایت کو رد کر دیا. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ایلزمنا الوضوء بحمل عیدان یابسۃ، کیا خشک لکڑیوں کے اٹھانے سے ہم پر وضو لازم ہوگا؟ چارپائی پر ہوتے ہیں یا تختے پر ہوتے ہیں میت، تو آیا ہم تو چارپائی کو اٹھاتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ مس ہوتا ہے، لہذا خشک لکڑیوں کے اٹھانے سے ہم پر وضو کیسے لازم ہوگا؟ یہاں کوئی ناقض وضو شے تو نہیں پائی گئی. مردہ اگر نجس ہے تو اس کے بدن تو ہمارے ساتھ نہیں لگ رہا، وہ تو ہمارے ساتھ لکڑی کی مس ہو رہی ہے. چارپائی کو ہم اٹھاتے ہیں، تختے کو اٹھاتے ہیں. اس لیے قیاس کی بنیاد پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو رد کر دیا. اس سے استدلال کرتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کہ قیاس مقدم ہے خبر واحد پر، قیاس مقدم ہے خبر واحد پر. شارح کہتے ہیں ہم مالکیہ کو یہ جواب دیتے ہیں کہ خبر واحد میں شبہ ہم تک اس روایت کا ہم تک پہنچنے میں ہے. ہو سکتا ہے راوی درمیان میں واقعی بھول گیا ہو سکتا ہے جھوٹ بولا ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہوئی ہو. یہ جو شبہات ہے یہ ہم تک پہنچنے میں ہے. خبر واحد اپنے اصل کے اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اپنے اصل کے اعتبار سے خبر واحد یقینی ہے. صرف وصول میں ہم تک پہنچنے میں شبہ، اصل کے اعتبار سے یقینی ہے. اور قیاس اپنے اصل کے اعتبار سے اس میں شبہ ہے. مجتہد نے جس وصف کو علت سمجھا ہو سکتا ہے یہ وصف علت نہ ہو، تو قیاس تو قائم ہی اسی پر ہے. اگر وہ وصف علت نہ ہو، وصف دوسرا ہو، وہ علت ہو،
تو قیاس کی بنیاد ہی تباہ ہو گئی، قیاس ہی منہدم ہو جائے گی، قیاس ہی باطل ہے، کیونکہ قیاس کا دار و مدار علت پر ہے۔ لہذا اگر وہ وصف جس کو مجتہد نے اجتہاد سے وصف سمجھا، ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، تو قیاس کی اصل میں شبہ ہے، اور حدیث کا اصل یقینی ہے، حدیث کا اصل یقینی ہے۔ تو جس کا اصل یقینی ہو وہ عمل کرنے کے لیے وہ اولا ہے بنسبت اس پر عمل کرنا کہ جو اصل کے اعتبار سے ظنی ہو اور اس میں شبہ ہو۔ اس لیے جمہور کے نزدیک راوی حدیث خبر واحد کے راوی اگر فقیہ صحابی ہے تو اس کی خبر واحد اور مقابلے میں قیاس آ جائے تو قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا اور خبر واحد پر عمل کیا جائے گا۔ یہ ضابطہ فقیہ صحابہ کے بارے میں۔ دوسرے وہ معروف صحابی ہے کہ جن کی جو معروف بالعدالت والضبط ہے، ان کی عدالت، صحابہ سب کے سب عادل ہے۔ عادل کا معنی یہ ہے کہ کبائر سے اجتناب کرتے ہیں، صغیرہ پر اصرار نہیں، صغیرہ پر اصرار، اور دین میں تعصب پر قائم ہوتے ہیں، دین پر سختی سے جماؤ رکھتے ہیں، یہ ہے عادل۔ اور ضابط یہ ہے کہ جس طرح روایت کے سننے کا حق ہے اسی طرح سن لیا، جس طرح اس کے یاد رکھنے کا حق ہے اسی طرح یاد رکھا، اور جس طرح روایت کے ادا کرنے کا حق ہے اسی طرح اس کو ادا کر دیا بلا کم و بیش کے، یہ ہے ضبط۔ تو صحابہ عادل بھی ہیں اور ضابط بھی ہیں، لیکن کچھ صحابہ تھے بہت سارے کہ جو فقیہ نہیں تھے، مجتہدین نہیں تھے، علماء نہیں تھے۔ لہذا اگر راوی خبر واحد کے نقل کرنے والے راوی ایسے صحابی ہوں کہ وہ فقیہ نہ ہو، مجتہد نہ ہو، عادل اور ضابط ہو، جیسے ماتن نے اس کی مثال نقل کی کہ انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، جیسے یہ دو حضرات ہیں، اس طرح اور بھی بہت سے حضرات صحابہ ہیں۔ یہ حضرات صحابہ عادل ضابط تھے لیکن یہ حضرات فقیہ نہیں۔